امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غیر متوقع صورتحال پر ایران پر دوبارہ حملوں کا عندیہ، امریکی افواج کو حتمی معاہدے پر پہنچنے تک ایران کے ارد گرد رہنے کا حکم۔ ٹروتھ سوشل بیان میں کہا، امریکی بحری اور ہوائی جہاز اور فوجی عملہ اضافہ گولہ بارود، ہتھیار اور اس کے لیے درکار ہر چیز کے ساتھ ایران کے آس پاس موجود رہیں گے۔ کسی بھی وجہ سے صورتحال غیر متوقع ہوئی تو دوبارہ حملے شروع ہو جائیں گے۔ اسرائیل کی ہٹ درمیان برقرار، امن معاہدے کو سیبوٹاج کرنے کی کوششوں پر لبنان میں تابڑتوڑ حملے، بموں کی بارش کر دی، 10 منٹ میں 60 مقامات پر 100 سے زائد حملے کیے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق حملوں میں 254 سے زائد شہری شہید اور 800 سے زائد زخمی ہوئے۔ لبنان نے آج ملک بھر میں یوم سوگ کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا تھا، لبنان سیز فائر کا حصہ نہیں، ایران پر پابندیاں کم کر سکتے ہیں۔ آبنہ ہرمز کے کچھ حصوں میں سرنگوں کا خدشہ، ایران نے آبنہ ہرمز مکمل بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے متبادل راستے متعین کر دیے، کہا کہ آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران انقلاب سے تعاون کرنا ہوگا۔ امریکی جریدے کے مطابق ایران نے یومیہ 12 جہازوں کو ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے، جہازوں سے ٹول وصول ہوگا۔ ایران نے مصالحت کاروں کو آگاہ کر دیا۔ پاکستان کے لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی۔ اسرائیلی اقدامات خطے میں امن و استحکام کے قیام کی بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ عالمی برادری سے لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کرنے کی اپیل۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں امن کے لیے کردار کی تعریف کی۔ ایرانی سفارت خانہ کے مطابق عباس عراقچی نے خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ عباس عراقچی نے اسرائیل کی اور ایران لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر بھی گفتگو کی۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ نے ایکس پر جاری پیغام میں لکھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی شرائط واضح اور دو ٹوک ہیں۔ دارالحکومت اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی بڑی بیٹھک کے لیے تیاریاں جاری، غیر ملکی وفود کی آمد کے باعث وفاقی دارالحکومت میں آج اور کل چھٹی ہے۔ مہمانوں کے استقبال سمیت رہائش کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ غیر ملکی مہمانوں کو ایئرپورٹ سے لانے اور لے جانے کے لیے ٹریفک روٹس بھی متعین کر دیے گئے۔ جڑواں شہروں میں چلنے والی میٹرو بس سروس بھی محدود کر دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات ہوئی، مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی۔ ملاقات میں کل اسلام آباد میں ہونے والی اعلیٰ سطح کے مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات کے انتظامات کے حوالے سے تفصیلی بات چیت۔ امریکی سفیر نے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ پاکستان کی ثالثی پر بھارت کی خاموشی، مودی پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے تھے مگر خود ہی تنہا ہو گئے۔ بی بی سی نیوز نے بھی مودی کو آئینہ دکھا دیا۔ بی بی سی کے مطابق بھارت نے پاکستان کو ثالثی کو نظر انداز کر کے خود کو سفارتی طور پر مزید کمزور کیا ہے۔ عالمی بحران میں پاکستان فعال اور بھارت غیر مؤثر کردار میں محدود دکھائی دیا۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا اور تجزیہ کار بھی پاکستان کے کردار کو تسلیم کرنے لگے۔ حکومت کی جانب سے بجلی مہنگی ہونے پر ملتان کے عوام کا شدید رد عمل، فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جانے والا اضافے کی وصولی اپریل کے بلوں میں ہوگی۔ شہری کہتے ہیں پیٹرول پہلے ہی مہنگا ہے، اب بجلی کے نرخوں میں مسلسل اضافہ ناقابل برداشت ہے۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इंतजार करते शहरियों को बिजली की कीमतों में इजाफे का झटका। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी, बहावलपुर के सारिफीन परेशान, कहते हैं पंखा भी सोच कर चलाना पड़ेगा। उधर डीजी खान के शहरी और दुकानदार बिजली की कीमतों में इजाफे पर परेशान। बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सरगोधा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, शहरी परेशान। दही इलाकों में 12 से 14, शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली गायब। भारी बिल देते हैं मगर बिजली नहीं आती, शहरियों का शिकवा। 150 लीटर डीजल है मुल्तान से हरूनाबाद का, अब कितने का हो गया? 78,000 रुपया का हो गया। यहाँ से हमारी दिहाड़ी भी जानी है, हमारे कैलेंडर की भी है, ड्राइवर की भी है, लाख रुपया खर्चा है। अब 78,000 भाई खर्चा नहीं निकलता। मेहरबानी करो हुकूमत से, शहबाज शरीफ से। चिश्तियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया रुकने के दहाने पर वाबस्ता हजारों लोगों के चूल्हे बंद होने का खदशा। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं मुल्तान से हरूनाबाद का डीजल 78,000 का है, कैसे पूरा करें? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम खींचाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मुल्तान के शहरियों को तोहफा। हालिया पेट्रोल क्राइसिस में अवामी रिलीफ के लिए 35 फ्री बसें चला दी गईं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने जनरल बस स्टैंड पर फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस का इफ्तिताह किया। कमिश्नर आमिर करीम खान और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नुमान सदीक भी इफ्तिताह में शरीक हुए। सेक्रेटरी RTA मोहसिन निसार ने 35 बसों के रूट्स बारे ब्रीफिंग दी। फूड अथॉरिटी का बहावलपुर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 5,500 लीटर मशरूबात, मुख्तलिफ मसाले जात के 15,000 साशे तलब किए गए। उधर फूड अथॉरिटी का फतेहपुर टोल प्लाजा के करीब वेयर हाउस पर छापा। 600 लीटर एक्सपायर्ड मशरूबात तलब, यूनिट मालिक को 50,000 रुपये जुर्माना आया। रही मियार खान में आज़मीन हज के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप। दारुल हज्जाज वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 340 आज़मीन हज में हिस्सा लिया। मास्टर हज ट्रेनर्स ने मनासिक हज और उम्रा पर जामे तरबियत दी। तवाफ, सई और उम्र के मुकम्मल तरीक़ेकार पर तफसीली लेक्चर्स। मुजफ्फरगढ़ के फ्याज पार्क में फूलों की नुमाइश का पहला रोज़। मुख्तलिफ इक़साम के खूबसूरत रंग बिरंगे फूल दिलों को लुभाने लगे। गुलाब, चमेली, कमल के फूल शहरों की तवज्जो का मरकज। फूलों की भीनी भीनी खुशबू से जरा जरा महक उठा। PSL 11 का मेला जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड का टॉस जीत कर लाहौर कलंदर्स के खिलाफ फील्डिंग का फैसला। लाहौर कलंदर्स की बल्लेबाजी जारी। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी शाम 7 बजे आमने सामने होंगे। और समीना पीरज़ादा को सालगिरह मुबारक। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा समीना पीरज़ादा 71 साल की हो गईं। संजीदा और बावकार किरदार समीना पीरज़ादा की पहचान बने। हर किरदार में हकीकत का रंग भरा।